ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ حنین ایک سادہ اور محبتوں سے گندی لڑکی جس کے سامنے اس کے محبوب شوہر کو مار دیا گیا، اس کا ساتھی ایڈم جس نے جانے کب سے حنین کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے، لیکن اس کے شوہر اور حنین کی خوشیوں میں راضی اور دعاگو ہے۔ اس واقعے کے بعد حنین کو اپنے نکاح میں لیا۔ وہ دونوں اب مل کر قاتل کو تلاش کر کے بدلے کے متمنی ہیں اور اس پر اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس قاتل کو پکڑ پائیں گے اور کیا حنین ایڈم کی محبت کو قبول کر لے گی۔ ناول وار رائٹر ایس جے رائٹس، قسط نمبر 12۔ حال موجودہ۔ ایڈم آگے کیا کرنا ہے؟ ولی نے پھر سوال کیا۔ وہی جو ان لوگوں نے پلان کر رکھا ہوگا۔ ایڈم کی کافی ختم ہو چکی تھی، لیکن ہم ان کے ساتھ مل کے بھی تو کر سکتے تھے۔ نہیں ولی، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن کیوں؟ ولی اس آنکھ مچولی سے سخت بیزار تھا۔ دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے لیکن الگ الگ۔ وقت آنے پر بتاؤں گا ولی۔ یہ بتاؤ تمہارا زخم کیسا ہے؟ کون سا زخم؟ ولی شاید بھول گیا تھا۔ وہی جو 2 گارڈ سے مکے کھانے کے بعد تمہیں لگا تھا۔ ایڈم کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ تو تب ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ چلو اوکے، میں نکلتا ہوں۔ پھر ولی کہہ کے اب اٹھ چکا تھا۔ اس میں ایڈم کے مذاق سننے کی ہمت تو بالکل نہیں تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کا زخم ابھی بھی دکھ رہا تھا۔ اب وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا اور ایڈم جلد ہی اپنا کام ختم کر کے گھر کی طرف بڑھ چکا تھا کہ شاید آج بھی حنین اس کا انتظار کر رہی ہو، شاید آج بھی کھانا نہ کھایا ہو۔ جانے کیسی امیدیں تھی ایڈم کو جو اسے حنین سے ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا امیدوں کا سچ ہونا تھوڑا مشکل ہے، لیکن وہ پھر بھی امید رکھ رہا تھا۔ کوئی ایسی ڈور تھی جو وہ اپنے اور حنین کے درمیان سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ نہیں ہوتے برداشت تم پہ 2 نقطے، اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم ہو جائیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو حنین اوپر تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حنین کو سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خاموش سی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے آیا اور فریش ہو کے خاموشی سے ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ بھوک اسے لگ رہی تھی لیکن کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ دل بڑا بے چین تھا، ایک عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب اسے مانوس سی آواز آئی۔ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ ایڈم کے چہرے پہ ایک سکون مسکراہٹ آئی۔ حنین نے لائٹ آن کی تھی، وہ اٹھ چکی تھی۔ ایڈم نے نظریں موڑ کے اسے دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ حنین نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اس مسکراہٹ کی وجہ۔ اس نے آئی برو جھکا کے دوبارہ پوچھا، لگی ہے؟ بلکہ بہت زیادہ لگی ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھا تھا، یکدم بھوک چمکی تھی۔ ایک دم جو مایوسی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ دل ایک دم آسمان پر جا بیٹھا تھا۔ حنین اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ایڈم اٹھ کے پرسکون ہو کے بیٹھا تھا۔ اسے نہیں چاہیے تھا یہ بنگلہ، دولت، جائیداد، گاڑی، ان سب کے بغیر وہ رہ سکتا تھا۔ اسے چاہیے تھا زندگی گزارنے کے لیے 2 بول، کسی کی زندگی میں اپنی ایک اہمیت، اپنے ہونے میں کسی کی زندگی کی وہ خوشی ہو، مہنگی چیزیں، روپیہ پیسہ ہو یا نہ ہو، لیکن پیار، بھروسہ، اہمیت، یہ چیزیں اس کی زندگی کی اہم ترین چیزیں تھیں۔ جیسے تالے کے لیے چابی، جیسے آسمان کے لیے زمین، جیسے یہ چیزیں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہے، نکارہ ہے، ویسے ہی اس کا پیار، اس کی اہمیت، اس کی زندگی کا آب حیات ہے۔ آب حیات کے بغیر وہ زندگی گزارے گا لیکن آب حیات کے ساتھ وہ زندگی کو جیے گا۔ کون کہتا ہے محبت جان مانگتی ہے؟ محبت تو خود زندگی دیتی ہے۔ کون کہتا ہے محبت ادھوری رہ جاتی ہے؟ قسمت اور خدا کے فیصلے کے بعد محبت کرنا خود کے بس میں ہی تو ہوتا ہے۔ اگر پیار، محبت اور سکون میں آپ کو محل نہیں ملتا تو پھر آپ کی کٹیا اس رنگ برنگے، خوبصورت، عالیشان اور ہیرے سے بنے محل سے کئی گنا بہتر ہے۔ لیکن انسان بھاگتا ہے سیراب کے پیچھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، صرف کچھ لوگ، جو محبت کے معیار تک آتے ہیں، اور جو ان معیار تک آتے ہیں ان کے معیار بہت اونچے ہوتے ہیں۔ دنیا رنگ برنگے خوبصورت محل کے پیچھے بھاگتی ہے اور اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ اپنے پیچھے سکون چھوڑ جاتی ہے۔ وہ اب تک بیٹھا اس دروازے کو تک رہا تھا جہاں سے اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لینے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا کھا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کھانے میں مصروف تھی جب ایڈم یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، کتنا درد بھرا تھا اس میں، کتنے کانچ کے ٹکڑے پیوست تھے اس میں جس سے خون ابھی تک رس رہا تھا، کتنے ہی موتی تھے جو اس کی گھنی پلکوں سے نیچے گرے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جن میں بے حد بے قراریاں تھیں، جو بے حد پیاسی تھی، جن میں شدت سے کسی کی آس تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے جو نم رہتے تھے لیکن وہ اب مکمل صحرا تھے۔
بہت بے چینی تھی ان آنکھوں میں، وہ کھانے میں مصروف تھی۔ وہ اس کی اب تک اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں وہ ہاتھ بڑھا کے چھونا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ اس کا اختیار ابھی نہیں رکھتا تھا، سو وہ بھی خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت کے ساتھ دفنانا پڑتا ہے، اور بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو دفنانے کے بعد بھی وقت ان کو پورا کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے ہی برتن لے کے گئی تھی، انہیں دھو کے خشک کیا تھا اور 2 کپ کافی بنا کے وہ کمرے میں آئی۔ ایڈم اب تک بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حنین نے بنا کچھ کہے کافی کا مگ اس کے سامنے کیا۔ ایڈم نے بھی خاموشی سے وہ کپ تھام لیا تھا۔ ایڈم شاید اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 1 لمحہ، 2 لمحے اور نہ جانے کتنے لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ کیا تم مووی دیکھو گے؟ حنین نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں مووی دیکھوں گی۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ایڈم نے صوفے پہ لیٹتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ حنین لیپ ٹاپ لے کے اب سکون سے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ حنین خاموشی سے پرجوش سے مووی دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید کوئی بہت پرانی انگلش مووی تھی جسے وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، شاید وہ اس کی پسند کی مووی تھی۔ ابھی اسے دیکھتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ آہستہ سے کوئی اس کے ساتھ آ کے بیٹھا تھا۔ حنین نے گردن موڑ کے دیکھا تھا، ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ تمہیں تو نیند آ رہی تھی، حنین نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کہا تھا میں نے، لیکن اب نہیں آ رہی تو سوچا آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہی مووی دیکھ لوں۔ کیا دیکھ لوں؟ ایڈم نے معصوم سا چہرہ بنا کے پوچھا تھا۔ حنین کو اس کی حرکت پہ ہنسی آئی تھی، لیکن وہ سنجیدہ ہو کے بیٹھی رہی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آفر کی تھی، حنین نے آرام سے کہا۔ ہاں، لیکن میں نے اس لیے پوچھا کہ کہیں آپ نے ارادہ نہ بدل دیا ہو کہ اب نہیں دکھاؤں گی۔ نہیں، تم میرے ساتھ دیکھ سکتے ہو، کہہ کے حنین دوبارہ مووی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب یہ مووی دیکھ رہی ہیں؟ صرف 1 یا 2 لمحے بعد ایڈم نے پوچھا تھا۔ کیوں، تمہیں نہیں پسند؟ حنین نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں پسند، ایڈم نے گندا سا منہ بنا کے کہا تھا، اور حنین نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اسے اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ لیکن مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ پہلے کئی بار دیکھ چکی ہوں۔ اچھا، ایڈم نے بے ساختہ کہا، اور وہ بھی خاموشی سے مووی دیکھنے لگا۔ جتنے جوش سے وہ مووی دیکھ رہی تھی اتنی ہی بے دلی سے وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر مووی کو دیکھتا اور ایک نظر حنین کو۔ کئی لمحے وہ یہی کرتا رہا، کب تک وہ چپ کر کے بیٹھتا۔ ویسے مووی میں آپ کی چوائس بڑی خراب ہے، اس کی زبان میں جیسے کھجلی ہوئی تھی۔ اگر تم نہیں دیکھنا چاہتے تو جا کر سو جاؤ، حنین نے بڑے ضبط سے کہا۔ نہیں، میں پھر بھی دیکھ لوں گا، ایڈم نے اب خاموش رہنے میں ہی عافیت جانے۔ حنین خاموشی سے مووی دیکھتی رہی اور وہ بور ہو کے بیٹھا رہا، لیکن اسے اٹھ کے جانا گوارا نہیں تھا۔ اس کی محبت زمین میں بہت پہلے ہی اتر گئی تھی۔ پروان آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جب اس کی محبت زمین پہ اتری تھی تب زنگ آلود لوہا تھی جسے حنین نے چھو کر سونا بنا دیا تھا۔ اس کا ماضی کیا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، کیا پایا، کیا کھویا، کیا دکھ، کیا سکھ، کیا تکلیف اور کیا درد، ان سب سے وہ کتنی اذیت میں رہا، کتنا کچھ برداشت کیا، ان سب سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اگر ان سب کے بدلے اسے حال میں اس کی محبت ملی تھی، اسے وہ شخص ملا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، تو اسے ماضی بھول کے حال کو اپنانے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اگر اسے بہتر کی جگہ بہترین مل رہا تھا تو رد کیوں کرے، ماضی میں کیوں رہے، بلکہ وہ شکر کرنا چاہتا تھا، بے تحاشا شکر۔ آج تک وہ تکلیف برداشت کرتا رہا، کیوں؟ اتنی اذیت برداشت کی کیوں؟ اتنا صبر کیا، اتنے صبر میں گزر گئے کیوں؟ اور آج اسے اس کیوں کا جواب مل گیا تھا۔ اسے جواب مل گیا تھا کہ ہر انسان کے نصیب میں مکمل دکھ نہیں ہوتے یا مکمل خوشیاں نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی زندگی میں صرف ایک رنگ نہیں ہوتا، زندگی 12 رنگوں کی ہوتی ہے۔ وہ 12 رنگ جس میں دکھ، سکھ، درد، خوشی، اذیت، تکلیف، سکون، صبر، احترام، خواہش، حسد، جلن، ہار جیت، سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی میں مکمل ہی خوشیاں نہیں ہوتی اور کسی کی زندگی مکمل دکھوں سے مالا مال نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی زندگی دنیا کے 12 رنگوں اور ہر قسم کے جذبات سے بھرپور ہے۔ کسی کی زندگی میں کچھ رنگوں کا کردار زیادہ ہوتا ہے تو کسی کی زندگی میں انہی رنگوں کا معیار کم ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کو 2 چیزوں سے کام لینا چاہیے، ایک شکر سے اور ایک صبر سے۔ شکر سے انسان کی خوشیوں کو نظر نہیں لگتی اور صبر سے انسان ہر گھڑی نکال لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جب انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے نزدیک کئی قدموں کو بڑھا لیتا ہے، اور جب اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ زندگی کا درد، زندگی کی تکلیف، زندگی کی اذیت، زندگی کا دکھ پھر دکھ نہیں رہے گا۔ پاشا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس وقت وہ اپنے اڈے کے بڑے ہال میں کھڑے تھے۔ پاشا کے ساتھ 12 لوگ موجود تھے جو اس بے تاج بادشاہ کی زندگی کا حصہ تھے۔ وہ سب کے سب اس فیلڈ سے جڑے تھے۔
بہت سے غیر قانونی کام وہ کر چکے تھے اور بہت سے کر رہے تھے، جس میں قتل و غارت، منشیات کا لین دین، اسمگلنگ، اسلحہ اور انلیگل ٹرانسپورٹ اور ایسے بہت سے کام تھے جو وہ کر رہے تھے۔ اس وقت وہ دوران ملک کے سامنے کھڑا تھا جو اسے جواب دینا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھوں گر کیسے گیا۔ سر وہ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، ایک زور زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بات منہ میں دبا دی تھی۔ ہر ایک کی آنکھیں پھٹی تھی، ہر ایک کا ہاتھ منہ پر گیا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آیا تھا کہ پاشا ملک کو تھپڑ پڑا تھا۔ وہ پاشا ملک جس کے سامنے کوئی پڑ نہیں مار سکتا، وہ اس وقت سب کے سامنے تھپڑ کھا چکا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں، اہانت کا احساس اس کے اندر تک کے خون کو سلگا گیا تھا۔ دوران ملک نے آگے بڑھ کے اس کے کالر کو پکڑا تھا۔ حیرت کا ایک اور جھٹکا سب کو لگا، کسی کے ہاتھ پاشا کے گریبان تک نہیں پہنچے تھے، اور یہ بات پاشا کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر 10 دن کے اندر اندر اس کی لاش نہ ملی، دوران ملک غصے سے چیخ رہا تھا۔ وہ دوسرے لوگ خاموش تھے، حیرت سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو کبھی دوسرے کو، تو خود کو کبھی دیکھ نہیں سکو گے پاشا ملک۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا تھا۔ صرف ایک لڑکی پاشا تمہیں کیسے گرا گئی؟ دوران ملک نے جیسے ترس کھا کے کہا تھا۔ پاشا کے اندر اس وقت شعلے ہی شعلے تھے جو بھڑک رہے تھے۔ وہ دوران ملک کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا، اور ایڈم کو مارنے کی آگ اس کے اندر بڑی زور سے پروان چڑھ رہی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، دوران پھر سے چیخا تھا، اور پاشا ملک وہاں سے غصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا۔ باقی لوگ اب دوران کو اور اس کے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ مشکل تھا۔ صبح حنین کی آنکھ کھلی تو ایڈم جا چکا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی تھی۔ کئی دنوں سے جو مسکراہٹ اس نے چہرے پر سجا رکھی تھی وہ غائب تھی۔ کئی دنوں سے وہ جو لوگوں کو یقین دلا رہی تھی اس میں وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ صدیوں سے یہی ہوا ہے اور یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ ہمیشہ معصوم پر ظلم ہوا ہے، ہمیشہ معصوم کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، ظالم کے ہاتھ ہمیشہ کھڑے رہے، مظلوموں کا حق ہمیشہ مارا گیا۔ بہت سے لوگ اپنی لڑائی لڑ نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، لڑ نہیں سکتے۔ نہیں، وہ لڑ سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو اپنی معصومیت کو ختم کر کے لڑ سکتے ہیں۔ اور اس وقت مظلوم حنین تھی اور اپنی معصومیت کو ختم کر کے اپنے حق کی لڑائی لڑ رہی تھی۔ ہم دنیا میں اکیلے آئے ہیں، جو کرنا ہے خود کے لیے کرنا ہے، خود کرنا ہے۔ ہم کیوں دوسروں سے امید لگائیں کہ وہ ہمارے حق کے لیے لڑے؟ جو لڑائی اپنی ہے وہ خود لڑنی ہے، جو جنگ ہماری ہے وہ خود جیتنی ہے۔ ہم دوسروں پر انحصار کیوں کریں؟ کہانیوں کی ان شہزادیوں کی طرح جنہیں بچانے ہمیشہ شہزادے آتے ہیں، لیکن حنین وہ شہزادی نہیں تھی جس کو بچانے شہزادہ آتا، اور اگر آ بھی جاتا تو حنین کو وہ انصاف نہیں چاہیے تھا۔ یہ حقیقی دنیا تھی جہاں حنین کو خود اٹھنا تھا، اٹھ کے اپنا حق خود چھیننا تھا۔ چاہے وجود زخمی تھا، چاہے خون رس رہا تھا، اسے اٹھنا ہی تھا، چاہے سہارا لیتی، چاہے مدد لیتی، لیکن وہ لڑ رہی تھی، خود لڑ رہی تھی۔ اب بس دنیا کے اس اصول کو پلٹنا تھا۔ اب مظلوم کو ہی ظالم کے ہاتھ کاٹنے تھے، اب مظلوم کو ہی ظلم روکنا تھا، اب بازی پلٹنی تھی، اب ظالم کو مرنا تھا، اب مظلوم کے ہاتھ بلند ہونے تھے، اب مظلوم کو اپنے حق کے لیے لڑنا تھا۔ اب مظلوم کو ظالم بھی نہیں روک پائے گا، اب ظالم کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اب حنین کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے گرایا گیا تھا لیکن اب وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کے شاور لیا، پرسکون ہوئی اور ناشتہ کر کے اپنے کام میں جٹ گئی۔ اس کے چہرے پہ سکون کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ اس نے جو چاہا تھا وہ اس سے ملنے والا تھا، وہ ہیک کرنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی۔ وہ ساری ڈیوائس جو اس نے اس کے سسٹم میں ہیک کی تھی، ان کے ذریعے وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اس کے موبائل میں لگے GPS سسٹم سے وہ اسے ڈسٹریکٹ کر چکی تھی، اور اس کے خیال و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا وہ کیا کرنے والے ہیں۔ کئی گھنٹے وہ اس کام میں لگی رہی، بہت کچھ وہ حاصل کر رہی تھی اور بہت کچھ وہ سیو کر رہی تھی۔ وہ بالکل ایک ہیکر، ایک ایجنٹ کی طرح کام کر رہی تھی، بالکل ایک ماہر ایجنٹ کی طرح۔ بہت ہو گیا، کچھ بھی کرو، لیکن اس بار وہ مجھے چاہیے۔ وہ یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، فون پہ کسی پر چیخ رہا تھا۔ تم سب کہاں تھے؟ وہ جب آفس میں داخل ہوئی، وہ اکیلی تھی، سب گارڈز کو تو وہ مار نہیں سکتی۔ کون ہے وہ جو اس کی مدد کر رہا ہے؟ پتہ لگاؤ، وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے سر کے ایڈم ہی اس کی مدد کر رہا ہو۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ حنین نے جو کیا چھپ کے کیا، میں جانتا ہوں۔ مقابل کو شاید صرف اندیشہ تھا، وہ کیا کرنے آئی تھی؟ وہ میرے سسٹم میں GPS ٹریس کر کے گئی ہے، پتہ لگاؤ۔ وہ سخت بے چین تھا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ جلدی کرو، مجھے رات تک اپڈیٹ چاہیے۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن ایڈم کی موت قریب ہے۔ تم جانتے ہو 12 جولائی قریب ہے، کہہ کے وہ کھٹاک سے فون بند کر گیا تھا، لیکن یہ سننے والا کوئی بے حد پریشان ہو چکا تھا۔
وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکی تھی، لیکن اسے جو کرنا تھا سوچ سمجھ کے کرنا تھا۔ اس کا اگلا قدم کسی کی زندگی پہ بہت بھاری ہو سکتا تھا۔ اب وہ کیا کرے، یہ بات کیسے بتائے؟ ابھی اسے سوچتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پہ کسی کا میسیج آیا۔ اس نے پریشان حلیے میں ہی چیٹ اوپن کی تو سامنے ایڈم کا خوبصورت نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابر کے معدوم ہوئی، اسے آگے پیچھے دائیں بائیں خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج ڈنر میں مٹن پلاؤ کھانا چاہتا ہوں۔ میسیج پڑھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ وہ ایڈم کو کیسے بتائے کہ پاشا کیا کرنے والا ہے؟ 12 جولائی قریب ہے اور اس تاریخ میں کچھ بڑا ہونے والا تھا۔ اوکے، میں بنا دوں گی۔ حنین نے ٹیکسٹ کر کے موبائل رکھ دیا تھا۔ اب وہ چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ایڈم کو بچانا تھا، اسے پاشا کے پلان سے آگاہ کرنا تھا۔ ہو سکتا تو یہ بھی کہ پاشا کی چال ہو جو صرف حنین کو پتہ چل رہی ہو۔ اس کے اٹھائے گئے قدم کی ایک غلطی کسی کی زندگی کا وبال بن سکتی تھی۔ اب رسک لینے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کچھ لمحے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے؟ کیا یہ بات ایڈم کو بتائے؟ اگر بتائے تو کیسے بتائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاشا ہی چاہتا ہو کہ میں اسے بتاؤں۔ کیا سچ ہے، کیا سازش ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اب سر جھکا کے آنکھیں موند لی تھیں۔ کاشی اگر ایسا ہو کہ ہم نے کسی سے کچھ کہنا ہو اور ہم کہنا بھی چاہتے ہوں لیکن مجبوری یا حالات ایسے ہوں کہ ہم نہ بتا سکتے ہوں، اور بتانا ضروری ہے، بہت ضروری، لیکن ہم مجبور ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حنین نے تفصیل سے کاشی سے پوچھا تھا۔ کاشی نے اسے گور کے دیکھا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ افو کاشی، تم ایک وکیل ہو اور وکیل سے ایسی ایڈوائس لینے چاہیے۔ وہ آنکھیں گھما کے بولی تھی۔ کاشی نے کچھ لمحے سوچا تھا، پھر آہستہ سے جواب دیا، دیکھو ہنی، اگر آپ کسی سے کوئی بہت ضروری بات کہنا چاہتے ہو لیکن حالات ایسے ہوں کہ آپ نہ اسے بتا سکتے ہو نہ اس سے چھپا سکتے ہو، تو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حنین اسے دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اسے ہنٹ دے دینا چاہیے۔ ہنٹ؟ حنین نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ آئے دن وہ ایسے عجیب و غریب سوال کرتی تھی کیونکہ اس کا شوہر ایک وکیل تھا۔ ہاں ہنی، ہنٹ، ایک ایسا اشارہ جو آپ اسے دیں اور اس اشارے کے ذریعے سامنے والا خود وہ بات کھوج لے جو آپ اسے بتانا چاہتے ہو، لیکن ہنٹ تھوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو وہ ضروری بات کھوجنے پر مجبور کر دے۔ حنین نے امپریس ہو کے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ کاشی نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا؟ کاشی نے تعجب سے دیکھا تھا۔ لو، بتانا ہی ہوتا تو چھپاتی کیوں؟ ہنی نے آرام سے جواب دیا۔ سدھر جاؤ تم، کاشی نے آئی برو چکا کے کہا تھا۔ وہ اس کی بات پہ ہنس دی تھی۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک دم اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا، چہرے پر ہلکی سی حیرانی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تھینک یو کاشی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ولی اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ اب ولی سے پوچھ رہا تھا جس کی نظریں پرسوچ تھیں۔ ولی، ہمیں دوران ملک کو سامنے لانا ہے۔ پاشا اپنے آپ سامنے آ جائے گا۔ ولی اس سے پہلے کوئی جواب دیتا اسے سالم کی کال آئی۔ وہ دونوں آفس سے نکل کے سیدھا سالم کے پاس ہی گئے تھے کیونکہ ایجنٹ کے پاس ایک میسیج آیا تھا، ایک پرائیویٹ میسیج۔ کس نے بھیجا؟ وہ نہیں جانتے تھے، نہ جان سکتے تھے۔ ایڈم، یہ دیکھو۔ ایک میسیج سالم نے ایڈم کو دکھایا تھا۔ ایڈم اور ولی نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سالم نے ریکارڈنگ آن کی جس میں صرف ایک لائن تھی، تم جانتے ہو 12 جولائی قریب ہے۔ ایک بار، دو بار، کئی بار وہ ریکارڈنگ سنی تھی۔ یہ آواز کس کی ہے؟ پہچانی لگتی ہے، لیکن ایڈم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس میسیج کا مطلب۔ یہ کس نے بھیجی؟ اور اس سے بڑی بات کہ کیوں بھیجی؟ یہ ایک کوڈ ہو سکتا تھا، ایک سازش بھی ہو سکتی تھی۔ یہ میسیج ایک مشکل بھی ہو سکتا تھا اور ایک مدد بھی، ایک پہیلی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کون ہو سکتا ہے۔ دو سے زیادہ ان کے دشمن بن چکے تھے۔ ایڈم کچھ دیر کھڑے ہو کے سوچتا رہا۔ ولی بھی الجھا ہوا تھا۔ سالم سچویشن نہیں جانتا تھا۔ ایڈم یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، پرسکون ہو کے سوچ رہا تھا۔ ہر پہیلی میں اس کا جواب چھپا ہوتا ہے۔ سالم، وہ ریکارڈنگ آن کرو۔ تم جانتے ہو 12 جولائی قریب ہے۔ یہ آواز اس نے دو بار، کئی بار یہ سنا تھا۔ یہ آواز پاشا ملک کی ہے۔ ہاں ولی، یہ آواز پاشا ملک کی ہے، لیکن ہمیں کیوں یہ ریکارڈنگ بھیجی گئی؟ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کوئی ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام ہمیں پتہ لگے۔ لیکن کوئی ہماری مدد کیوں کرے گا؟ ایڈم کو ایک پل کا بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اگر یہ ریکارڈنگ ہمیں بھیجی گئی تو وہ بھی پرائیویٹ، تو ایسا ممکن ہے کہ یہ پاشا کی سازش ہو، اور اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایڈم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاشا کو اس بارے میں نہ پتہ ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی مدد کر رہا ہو، جیسے ہمارے دشمن بن چکے ہیں ایڈم۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی پاشا کا دشمن ہو اور وہ بھی ہماری طرح اسے مارنا چاہتا ہو، اسے سزا دلانا چاہتا ہو۔ ولی، ایگزیکٹلی۔
ایڈم نے چلنا اب بند کر دیا تھا۔ جو بھی ہو، دھوکہ یا مدد، لیکن اس لائن کا مطلب کیا؟ 12 جولائی قریب ہے، لیکن ولی اور ایڈم، دھوکہ ہو یا مدد، اس سے زیادہ ضروری اس بات کا مطلب جاننا ہے کہ اس لائن کا مطلب ہے کیا۔ سارم نے دونوں کے چہرے پر نظر ڈالی جو از حد سنجیدہ تھے۔ 12 جولائی، ایڈم زیر لب بڑبڑایا۔ 12 جولائی، 12 جولائی۔ ایک دم اس نے بڑبڑانا بند کیا تھا، اس کا دماغ وقت سے اڑا تھا۔ سارم، میری بات غور سے سنو، ولی بھی قریب آ گیا تھا۔ اب تک جتنے بھی قتل ہوئے ان سب کی تاریخ نکالو۔ پاشا نے اب تک 108 قتل کیے ہیں، ان سب لوگوں کے قتل کی تاریخ نکالو، لوکیشن نکالو، وہاں سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ ایڈم نے بالکل ٹھیک کہا۔ ولی نے بھی اس بات کی تائید کی۔ گو سارم، پتہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری انفارمیشن ہمارے انڈر ہے، میں 10 منٹ میں پتہ کرتا ہوں۔ سارم اب کام میں جت گیا تھا، اس کی بوڑھی مائل آنکھیں سکرین کی روشنی میں چمک رہی تھی، ہاتھ پھرتی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے، چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ اور کوئی تاثرات نہیں تھے۔ ولی اور ایڈم کے لیے وقت کاٹنا مشکل ہو گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے ان کی آنکھیں بتا رہی ہوں کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، جیسے وہ یہ ایک اشارے کے ذریعے جاننا چاہ رہے ہو کہ سچ کیا ہے، لیکن اس کا جواب بتانا دونوں کے لیے مشکل تھا۔ وہ دونوں سوچ میں غرق تھے جب ان کو سارم کی آواز سنائی دی۔ او گاڈ، کیا ہوا؟ وہ دونوں لپک کے آگے آئے تھے۔ ایڈم، ولی صاحب کی موت تاریخ 12 ہے۔ کیا؟ ایڈم کی آواز میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کا مطلب یہ کوئی اشارہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، لیکن ایڈم، یہ کنفرم ہوا کہ یہ ہماری مدد کے لیے ہے۔ ایگزیکٹلی ولی، یہ بات تو سچ ہے کہ 12 کو کچھ بڑا ہونے والا ہے، 12 کوئی بڑا ٹارگٹ ہے، لیکن کیا؟ ایڈم کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی، ولی نے اندازہ لگانا چاہا، یا ملک۔ سارم بھی الجھا ہوا تھا۔ نہیں ملک نہیں ہو سکتا، کوئی پبلک بم بلاسٹ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ میسج دینے والا اس میسج کی بجائے کوئی ایسا میسج کرتا جس میں ہمیں ٹارگٹ کا پتہ چلتا، لیکن اس نے کوئی اور میسج نہیں کیا۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا مطلب، ایڈم کی سمجھ میں بات کافی حد تک آ چکی تھی، وہ غلط ہو سکتا تھا لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ اس کا مطلب ٹارگٹ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمیں الرٹ رہنا ہوگا۔ ایڈم کو شاید میسج سمجھ آ گیا تھا اور میسج دینے والا بھی۔ شاید میں جان گیا ہوں کہ یہ کون ہے، ایڈم نے زیر لب کہا۔ ہمیں سب کو الرٹ کرنا ہوگا، اور یہ جاننے کے بجائے کہ یہ کون ہے، ہمیں جاننا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا ولی نے۔ اپنے گھر والوں میں گارڈز بڑھوا دو ولی، اب رسک نہیں لینا، اور تم خیال رکھو سارم اور ارا کو بھی الرٹ کرو۔ اوکے ایڈم، سارم نے بے ساختہ کہا۔ ایڈم نے ولی کو سر سے اشارہ کیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حنین یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی، جیسے پریشانیاں اسے بیٹری نہیں دے رہی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہی یہ کام کر رہی تھی۔ دوپٹہ اس کا بیڈ پہ پڑا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، اے سی کی وجہ سے کمرہ کافی ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا جیسے وہ حنین کے اندر کی پریشانیوں کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ اس نے سی گرین سے کلر کی قمیض پہن رکھی تھی، وہ اب بھی چکر کاٹ رہی تھی، کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ بے دہانی میں چل رہی تھی کہ اس کا پاؤں صوفے سے ٹکرایا۔ ہلکی سی نکلی تھی اور وہ صوفے کو ایک ٹھوکر اور مار کر سے پھر سے چلنے لگی۔ ہونٹوں پہ ورد جاری تھا، اللہ پلیز ایڈم کو وہ میسج مل گیا ہو، اللہ کرے اسے سمجھ آ گئی ہو کہ 12 جولائی کو اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے ایڈم، ان سب میں بلا وجہ پھنسا ہوا ہے، یہ لڑائی میری ہے، میری وجہ سے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس کی جان خطرے میں ہے، یا جو بھی مشکلیں ہیں وہ میری وجہ سے ہے۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے مدد کرنی ہی ہوگی، مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے ایڈم کی جان بچ جائے اور پاشا ملک ہماری زندگیوں سے بہت دور چلا جائے، لیکن ایسا کیا کروں؟ جلد ہی کچھ سوچنا ہوگا، جلد ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا تھا جو 11 بجا رہی تھی۔ ایڈم بھی آنے والا ہے۔ حنین، تو ایک اور معصوم کی جان جانے نہیں دے سکتی، تیری وجہ سے ایک نقصان اور نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایڈم کو بچانا ہے، لیکن اس کا صرف ایک طریقہ ہے، پاشا کی موت۔ اگر پاشا زندہ رہے گا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اگر وہ ہی نہ رہے تو سب کی جان محفوظ رہے گی، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ اب وہ چلنا بند کر چکی تھی، اب وہ پریشان سی ہو کے صوفے کے کنارے بیٹھ گئی تھی، آنکھیں بھی موند لی گئی تھی۔ آنکھیں مونوں کے بعد جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ ایڈم تھا۔ کاشی پلیز ہیلپ، لیکن ہونٹوں پہ نام کاشی کا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی کہانی کے دو رخ تھے، ایک ہی دریا کے دو کنارے تھے، دونوں کے درمیان ایک دوڑ تھی۔ کاشی ہیلپ می، کیا کروں کیا کروں؟ کئی لمحے وہ بیٹھ کے سوچتی رہی، پھر اٹھ کے چلنے لگی۔ ایک چکر، دو چکر، اور تیسرے چکر پہ وہ رکی تھی اور پھر سر اٹھا کے ایک عزم سے بولی تھی، میں ماروں گی پاشا کو، لیکن مجھے اس میں مدد چاہیے ہوگی، اور ایڈم کو ان سب پلان کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دے سکتی۔
لیکن میں اکیلی یہ سب کر پاؤں گی؟ میرے پاس اس کے خلاف کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی تھی کہ لمحے وہ سوچتی رہی، میرے پاس اس کی کمزوری ہے، میرے پاس ایک ہیکر کی قابلیت موجود ہے جو میں اس کے خلاف استعمال کروں گی۔ ہاں، یہ طریقہ کام کر سکتا ہے۔ وہ جیسے راستہ ملنے پر خوش ہوئی تھی۔ تم بول رہے ہو پاشا؟ میں ایک ایجنٹ پلس وکیل کی بیوی تھی اور اب تو ایک ہیکر بھی ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم پاشا بانا کو کچھ بڑا کرنے والا تھا نا، اب بانا کو ہی تمہارے ساتھ کچھ بڑا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اب ایک اور جان کا نقصان تو میں ہونے نہیں دوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے پاشا ملک، تم مرو گے، میرے ہاتھوں مرو گے، چاہے اس میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن تمہیں نہیں رہنے دوں گی میں۔ تمہاری موت قریب ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں ایڈم کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بہت کھیل تم نے کھیلا پاشا، اب بازی ہماری ہے۔ اب وہ چکر نہیں کاٹ رہی تھی، وہ اپنے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جب ایڈم اندر داخل ہوا، جس کے چہرے سے پریشانی ہی پریشانی ٹپک رہی تھی۔ حنین نے آگے بڑھ کے دوپٹہ لیا تھا اور بالوں کو جوڑا بنا کے کیچے لگانے لگی تھی۔ اپنے بال مت باندھے، یہ کھلے زیادہ اچھے لگتے ہیں، ایڈم نے آرام سے کہا تھا۔ حنین کے ہاتھ بالوں پر کیچے لگائے بغیر آرام سے نیچے ہوئے تھے۔ ایسی سچویشن میں بھی اسے یہ سب سوچ رہا تھا۔ یہ بات اس نے دل میں کی تھی، اگر ایڈم کا موڈ ٹھیک ہے تو کیا وہ میسج اس نے نہیں سمجھا؟ اب کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ ایڈم نے ایک دم پوچھا تھا کہ کچھ نہیں، اس کے چہرے سے ہی پریشانی واضح تھی۔ اس کے ماتھے پہ کئی بال پڑے ہوئے تھے۔ ایڈم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ انہیں تو ٹھیک کر لے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، اب چاہے تو بال باندھ سکتی ہیں۔ میں نے کچھ کہا کیا؟ حنین نے بے ساختہ کہا۔ کچھ کہا نہیں، لیکن سوچ تو رہی ہیں نا، ایڈم نے آرام سے جواب دیا۔ لیکن میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی۔ حنین نے اسے تسلی کروانا چاہی۔ کیا؟ ایڈم جیسے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا چاہتا تھا۔ کہ کچھ نہیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ جیسے اس وقت فرار چاہتی تھی، وہ کہہ کے کمرے سے چلی گئی تھی اور وہ فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کے آیا تو حنین کھانا لگا چکی تھی۔ آج آپ نے مٹن پلاؤ بنایا ہے؟ ہاں، تم نے میسج کیا تھا، حنین نے اسے جیسے یاد دلایا۔ تھینک یو، ایڈم نے بے ساختہ کہا۔ حنین نے اسے مسکرا کے دیکھا تھا، لیکن دل و دماغ تو بے حد پریشان تھے۔ مسکراہٹ تو بناوٹی تھی۔ وہ کئی لمحے ایڈم کے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ کیا وہ جانتا ہے، لیکن کچھ بھی جاننا ناممکن سا تھا، جیسے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپا لیے ہوں۔ وہ کھانے میں بے حد مصروف نظر آ رہا تھا۔ کھانے کے دوران اس نے ایک نظر اٹھا کے سامنے دیکھا، جہاں حنین ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں غرق تھی۔ اب کھانا نہیں کھا رہی؟ ایڈم نے پوچھا تھا۔ نہ، نہیں کھا رہی ہوں میں۔ ایوری تھنگ از اوکے حنین؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ جواب تھا، اس کی پریشانی کا، اس کی سوچ کا، اس کی مشکلوں کا۔ اس نے بھی جیسے اسے ہنٹ دیا تھا، اگر حنین سمجھتی تو۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے۔ حنین کو شاید سمجھ آ گیا تھا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اب کھانا کھا رہی تھی۔ ایڈم اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کرنا کیا چاہتی ہیں حنین؟ اگر کر رہی ہیں تو مجھے بتانا کیوں نہیں چاہتی؟ میں جان چکا ہوں جو آپ جاننا چاہتی ہیں۔ وہ یہ سب صرف سوچ ہی رہا تھا۔ مجھے اس بات کا صرف افسوس ہی رہے گا حنین کہ آپ نے مجھے ان سب سے دور رکھا۔ میں آپ سے جب تک نہیں پوچھوں گا جب تک آپ خود نہ بتانا چاہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ واقعی مجھے آپ کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا ہے۔ آپ مجھ پہ بھروسہ کرے، کیوں نہیں کرتی آپ مجھ پہ بھروسہ؟ میں تو آپ کے لیے خوشی خوشی جان بھی دے دوں گا۔ اور شاید یہی بات تھی کہ وہ اسے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ حنین نے پوچھا تھا۔ یہی کہ آپ کھانا اتنا اچھا کیسے بنا لیتی ہیں؟ ایڈم نے اسے ٹالنا چاہا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے میں تمہیں فورس بھی نہیں کروں گی۔ یہ بات حنین نے صرف سوچی تھی۔ معمول کے مطابق کھانا ختم کر کے وہ کافی بنا کے لائی تھی اور معمول کے مطابق وہ اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اٹھ کے قریب آیا، بیڈ کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پہ لگا کے بیٹھا رہا، اپنی آنکھوں کی نمی کو اس کے ہاتھوں میں جذب کرتا رہا اور وہ اس نمی کو محسوس کر کے خاموشی سے لیٹی رہی۔ کئی لمحے وہ بیٹھا رہا، یہی کرتا رہا اور پھر وہ آہستہ سے بولا تھا، آپ بے وقوف ہیں حنین۔ وہ صرف یہ بول کے اٹھا اور جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی حنین نے آنکھ کھولی تھی۔ ماتھے پہ پھر سے بال آ گئے تھے، چہرہ بھی خفا تھا۔ اس نے ٹیڑھا سا منہ بنایا۔ بہت جلد ثابت کر دوں گی کہ بے وقوف میں نہیں بلکہ تم ہو۔ اب وہ کروٹ بدل کے آنکھ موند گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سونے کے بعد وہ اس سے دل کی باتیں کرتا تھا، اسے بتائے بغیر اسے سب کچھ کہہ دیتا تھا اور حنین خاموشی سے بغیر بتائے سب سنتی تھی۔ تو میری آنکھوں میں بیٹھ جا اور میں پلکیں بند کر لوں تاکہ نہ دنیا تجھے دیکھے اور نہ میں تیرے بغیر کسی کو دیکھ سکوں۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ پاشا کی مصروف سی آواز آئی۔
سر ہمارا شک بالکل ٹھیک تھا، وہ بھی کچھ بڑبڑا کرنے والے ہیں۔ لیکن تم نے کیسے جانا؟ سامنے والا ہلکا سا بوکھلایا تھا۔ بالکل ویسے سا جیسے انہوں نے ہمیں پھنسایا تھا۔ انہوں نے ہمیں جی پی ایس سسٹم کے ذریعے ٹریک کیا اور ہم نے بھی ان سب پہ ٹریک کیا، لیکن سر یہ جاننا ممکن ہو گیا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ پاشا کے لہجے میں بیزاری تھی۔ سر یہ جاننا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں یا ان کا آخر ٹارگٹ کیا ہے، لیکن وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، وہ کچھ نہ کچھ تو پلان کر ہی رہے ہوں گے۔ تو پتہ لگاؤ ایڈیٹ، وہ یکدم چیخا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے اس کی موت کی تاریخ میں طے کر چکا ہوں۔ اوکے سر، میں پتہ کرتا ہوں، اور فون کھٹاک سے بند ہو گیا۔ وہ آج کل شدید غصے میں تھا۔ اس پر اٹھایا گیا ہاتھ سب کے سامنے اس کی توہین، یہ سب اسے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم مرو گے ایڈم، وہ جنونی ہو رہا تھا۔ مخالف کا پلان کام کر رہا تھا۔ تم میرے ہی ہاتھوں مرو گے، کتے کی موت مرو گے، وہ چبا چبا کے بول رہا تھا۔ دوسری طرف شخص نے فون بند کر کے ایڈم کو ملایا تھا۔ آپ کے کہنے کے مطابق سر ہم نے اسے بتایا ہے کہ آپ کچھ پلان کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نہیں جانتے۔ اوکے گڈ جاب لائک۔ ولی نے بھی اس کی تائید کی۔ فون سپیکر پر تھا۔ دیکھو لائک، تم اس کے خاص آدمی بنو، اس کا بھروسہ جیت لو۔ کئی مہینے سے تم اس کے لیے کام کر رہے ہو۔ ڈونٹ وری، جو وہ کر رہا ہے اس کی اپڈیٹ میں دیتا رہوں گا۔ اوکے۔ فون کھٹاک سے بند ہوا اور لائک نے دوبارہ سم کو چینج کیا تھا۔ ٹھیک 3 دن بعد 12 تاریخ ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایڈم، کیا سب ویسا ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوگا ولی، ضرور ہوگا۔ اسے غصہ دلانے کا کام ہو چکا ہے، اسے جنونی بنانے کا کام بھی لئی کر چکا ہے، اور غصے میں انسان بہت غلطیاں کرتا ہے۔ اور ولی ہمیں اس کی غلطیاں پکڑ کے اسے موت کے گھاٹ اتارنا ہے، اور پھر وہ غلطیاں دوران ملک کے خلاف استعمال کرنی ہوں گی۔ تم جانتے ہو ولی، ہمارا مشن پاشا کو مارنے یا اسے پکڑنے کا کبھی نہیں تھا۔ پاشا کو ہم آج ہی پکڑ سکتے تھے اور مار بھی سکتے تھے، لیکن کل دوسرا پاشا آ جائے گا، پرسوں تیسرا آ جائے گا۔ ہمارا ٹارگٹ دوران ملک ہے۔ اگر دوران ملک ہماری مٹھی میں آ گیا اس دن ولی، اس دن غارت کا نام نشان مٹ جائے گا، اور ہمارا کام کون کرے گا ایڈم؟ پاشا ملک خود کرے گا۔ وہ انسان ہی ہے، اور انسان ہر وقت کا ہوتا ہے۔ پاشا کا بھی وقت تھا، لیکن اب وقت بھی ہمارا ہے۔ ایڈم پرسوچ تھا۔ ہمیں اس درخت کی شاخوں کو کاٹنا ہے، اسے پھیلنے سے روکنا ہے ولی۔ لیکن ایڈم، یہ شاخیں کٹنے کی بجائے پھیل گئی تو؟ یہی تو کام کرنا ہے ہمیں ولی، ایک یہی تو کام کرنا ہے، ہمیں روکنا ہے، اور ہم یہ کریں گے۔ اور میں جانتا ہوں ولی، پاشا کا ٹارگٹ کون ہے۔ ایڈم نے اسے جیسے اشارے میں بتایا تھا۔ ولی اسے کئی لمحے تک دیکھتا رہا۔ ڈونٹ یو سے ایڈم کہ اس کا ٹارگٹ میں ہی ہوں ولی۔ ایڈم نے اس کی بات مکمل کی تھی۔ لیکن ایڈم، تمہیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، تمہاری جان محفوظ رہے۔ فکر مت کرو ولی۔ 12 جولائی کو واقعی کچھ بڑا ہوگا، میرے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ، اور پھر کسی اور کے ساتھ۔ جو بھی ہے ایڈم، لیکن اللہ کرے اس بار سب ٹھیک ہو۔ 11 جولائی۔ سب تیار رکھو، اسے اغوا کر کے میرے پاس لاؤ، اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کا دل و دماغ مجھے دونوں چاہیے۔ اس کے اندر کے پاگل پن کو جگا دیا گیا تھا۔ کل رات 12 بجے تک اس کی زندگی ہے، لیکن اس کے بعد اس کتے کا دل و دماغ میرے اشارے پر ناچے گا۔ اس نے اپنے خدا سے پنگا لیا ہے۔ اسے میں بتاؤں گا کہ اس کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ اسے بتاؤں گا کہ وہ زمین میں چلنے والا کیڑا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ پکا وہ ایک سائیکو کلر بن چکا تھا۔ تم مرو گے ایڈم، کتے کی موت مرو گے، ایک دم اس نے کہکا لگایا تھا۔ باہر کھڑے لائک نے اسے ترہم کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کا حلیہ اصل حلیے سے مختلف تھا۔ بہت محنت کے بعد ہی وہ اس جگہ کھڑا تھا۔ کل تمہاری موت لکھی ہے میں نے، گالی۔ دنیا میں بسنے والے انسان خود کو خدا سمجھیں گے تو ان کا انجام کل سب نے دیکھنا تھا۔ زمین میں بسے انسان اور اوپر بیٹھے خدا میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بننا تھا۔ جس نے جو کرنا تھا کر لیا تھا، اب صلہ ملنے کا وقت تھا۔ یہ اس کے اعمال پہ انحصار کرتا تھا۔ اب پاشا کو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس، اس کا مرنا ہی سب کے لیے بہتر تھا۔ جاری ہے۔